بسم اللہ الرحمن الرحیم، دی وائٹ لین. تو یہ ایک سٹوری بہت دکھی، ایک بہت خوبصورت ایک سٹوری ہے. جدید زمانے کے لوگوں کے بچوں کے جو نا اپنے والدین کے بارے میں سوچ، یعنی کہ ان کی والدین نے کس محنت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ ان کو پالا پوسا بڑا کیا اور ان کو آگے پڑھائی کے لیے بھیج دیے، بیرونی ملک بھیج دیے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کو والدین کے بارے میں ان کا جو رویہ ہوتا ہے اس پر ایک تنقید ہے. ٹھیک ہے جی، بہت ہی دکھی ایک کہانی ہے. پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. The story is about the unethical and materialistic behavior of a son towards his old father. یہ کہانی یعنی کہ ایک بیٹے کی ایک مادہ پرست رویہ اور مادہ پرست اور غیر اخلاقی رویے کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. نواسط ہیڈ این اونلی سن. نواسط کا ایک بیٹا، نواسط ایک شخص ہے جس کہانی میں جو باپ ہے اس کا نام ہے. ہی ہیز این اونلی سن. اس کا ایک بیٹا تھا صرف. whom he raised and brought up. جس کو اس نے پالا اور پوسا. اینڈ آفٹر ہز وائف ڈائڈ مینی ایئرس اگو. اس کی بیوی کے مر جانے کے بعد. ہی ہیڈ نو ادر ریلیٹیوز ان دا ولیج. گاؤں میں کوئی دوسرا رشتہ دار اس کا نہیں تھا. جو کچھ تھا یہی بیٹا تھا. ارشک، اس کے بیٹے کا نام ارشک ہے. ارشک ہیڈ گون ٹو ماسکو فار اسٹڈی. اب دیکھو بیچارے نے اس کو یونیورسٹی بھیج دیا، پھر وہ ماسکو چلا گیا. وہ ماسکو گیا ہوا تھا اسٹڈی کے لیے. اینڈ نواسط ہرڈ، اور نواسط نے سنا تھا، اس کے باپ نے سنا تھا، دیٹ ہی واز ورکنگ ایٹ اے ہائی پوزیشن، کہ بہت اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا ہے. وہاں پر اس کو جاب کی پڑھائی پر اس کو نوکری ملا ہے، اچھی نوکری کر رہا ہے. ہی ہیڈ گریٹ ایکسپیکٹیشن فرام ہز سن. اس کو بڑی توقعات تھی اپنے بیٹے سے. ٹھیک ہے جی. ہی ریممبرڈ مینی تھنگس. وہ یاد کرتا تھا، بہت ساری چیزوں کو یاد کرتا تھا. وچ ارشک یوز ٹو ڈو ان ہز چائلڈہڈ. جو ارشک اپنے بچپن میں کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. ارشک کی بچپن یاد کر کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھتا تھا. اینڈ وڈ بی ہیپی، اور خوش ہوتا تھا. ون ڈے، اب یہ تو اس کی پرانی یادیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک دن کیا ہوا؟ ہی ہرڈ اے نیوز. اسے ایک خبر سنا. دیٹ ارشک واز کمنگ بیک ٹو ولیج. کہ ارشک جو نا گاؤں واپس آ رہا ہے. یہ اس نے سنا کسی نہ کسی سے. اٹ میڈ ہم ویری ہیپی. اس نے اس کو بہت خوش کر دیا. اس کا ابو بہت خوش ہو گیا. اینڈ ہی میڈ مینی پریپریشنز ایٹ ہوم. اس نے بہت ساری تیاریاں کی. مینی پریپریشن، بہت ساری تیاریاں کی گھر پر. ٹو میک ارشک ہیپی، ارشک کو ہیپی بنانے کے لیے. اب وہ ایک بیچارہ ایک کچے مکان میں رہتا تھا. اب اس نے اس مکان کی تیاری اچھی طرح کی. ہی براٹ واٹر ملن. اس نے خربوزہ خریدا بازار سے. اینڈ سم ادر فروٹس، اور کچھ دوسرے فروٹ خریدے. وچ ارشک یوز ٹو لائک. جو ارشک کو پسند تھا، بچپن میں وہ بہت پسند کرتا تھا، اس لیے وہ ان کو خرید کر رکھا اپنے گھر پر. پھر کیا کیا؟ اور ہی ڈیکوریٹڈ ہز ہاؤس. اس نے اپنے گھر کو بھی اچھی طرح سجایا. اینڈ میڈ ڈیلیشس فوڈ، اور یعنی کہ مزیدار کھانے بنائے. وچ ہی تھاٹ ارشک وڈ لائک. جو اس نے سوچا ارشک پسند کرے گا. یعنی کہ بچپن میں اسے یہ کھانے بہت پسند تھے، اس لیے اس نے وہی کھانے سارے پکا کر رکھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کی تیاری ہو رہا ہے، ارشک آنے کی تیاری. پھر کیا ہوا؟ ہی ویٹڈ فار ارشک ایٹ ہوم. اس نے ارشک کا انتظار کیا اگلے دن. ٹھیک ہے جی. گھر پر انتظار کیا. اینڈ ٹولڈ ہز نیبرز اباؤٹ ہز کمنگ. اور اپنے ہمسائے کو بھی بتا دیا اس کے آنے کے بارے میں. پھر کیا ہوا؟ 2 days passed. 2 دن گزر گئے. بٹ ارشک ڈڈ ناٹ کم ہوم. لیکن ارشک گھر پر نہیں آیا. اب اس کو پتا چل گیا تھا کہ ارشک گاؤں میں پہنچا ہوا ہے، لیکن 2 دن گزر گئے، ارشک گھر پر نہیں آیا. ہی ہرڈ. اس نے سنا تھا، دیٹ ارشک واز اسٹیئنگ ایٹ چیئرمین's ہاؤس ان دا ولیج. کہ اس نے یہ سنا ہوا تھا کہ ارشک گاؤں میں پہنچا ہے اور چیئرمین صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. چیئرمین کا بڑا گھر ہوگا تو ظاہر بات اس کے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے. نواسط بیکیم ویری سیڈ. نواسط بہت دکھی ہو گیا، یعنی اس کا باپ بہت دکھی ہو گیا. اینڈ ٹیئرس رول ڈاؤن فرام ہز آئیز. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب دیکھو، اب خود ذرا امیجن کرو، آپ باپ ہے، بوڑھا ہے،
آپ کا بیٹا گاؤں میں آیا ہوا ہے، آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہے، تو یہ کیفیت جو ہے اس کے اوپر طاری ہو گیا. دا نیکسٹ ڈے ارشک واز گوئنگ اوے وداؤٹ میٹنگ ہز فادر. اگلے دن پھر کیا ہوا، ارشک واپس جا رہا تھا وداؤٹ میٹنگ ہز فادر، ابو سے ملے بغیر، اپنے ابو سے ملے بغیر واپس جا رہا تھا. اٹ شاکڈ ہز فادر، اس نے اس کے ابو کو بہت دکھی کر دیا. اینڈ میڈ ہم سک، اس کو بیمار کر دیا. اس سے اس کا ابو بہت زیادہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور وہ بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ کہانی ہے، بڑی سمپل سی کہانی ہے. اب اس کا تھیم کیا ہے جو آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو اس حوالے سے، پیرنٹس آر آور بیسٹ لورس اینڈ، پیرنٹس ہمارے بہترین محبت کرنے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ ڈو ایوری تھنگ ٹو میک دیئر چلڈرن سکسیسفل، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں ٹو میک چلڈرن سکسیسفل، بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں. دیئر لو از پیور، ان کی محبت بالکل خالص ہے. اینڈ دے ٹولریٹ مینی ڈیفیکلٹیز، اور وہ بہت سارے مشکلات برداشت کرتے ہیں فار دا سیک آف دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کی خاطر. اور کیا کرتے ہیں، دے سیکریفائز دیئر آل کمفرٹس، وہ اپنے کمفرٹس، ٹھیک ہے، اپنی تمام آسائشوں کو، اپنی آرام کو قربان کر دیتے ہیں ٹو امپارٹ ایجوکیشن ٹو دی چلڈرن، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنی ساری جو آرام کو بھی قربان کر دیتے ہیں. دے ڈیزرو اور لو، وہ ہماری محبت کے مستحق ہیں. این کمپنی ان دیئر اولڈ ایج، ان کی بڑھاپے میں انہیں ہماری محبت بھی چاہیے، انہیں ہمارا ساتھ بھی چاہیے. وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری باتیں یعنی کہ اپنی باتیں بتانا چاہتے ہیں، چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. وی شوڈ کیپ ان مائنڈ، ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، دا ٹیچنگس آف قرآن اینڈ حدیث، قرآن اور حدیث کی جو احکامات ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ان دس ریگارڈ، اس بارے میں. اینڈ ڈو آور بیسٹ، اور اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے ٹو سرو دم ان دا اولڈ ایج، ان کی بڑھاپے میں ان کی اچھی طرح ان کی خدمت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جتنا ہو سکے. تو یہ قرآن حدیث کے بھی احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے.